بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عورت کی تصویر ہے کہ جو لگ بھگ پچھلے 4000 سالوں سے لگاتار پتھر بن کر کھڑی ہوئی ہے، جسے لوٹس وائف پلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ پتھر بنی ہوئی یہ عورت آخر کون ہے، اور آج سے 4000 سال پہلے یہ عورت پتھر کیوں بنی تھی؟ تو دوستو، اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر پتھر بنی ہوئی یہ عورت آج کے دور میں کون سے دیش میں موجود ہے۔ تو دوستو، اس عورت سے جڑے تمام رازوں کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 4000 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ کہانی پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ وہی لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتہاس کے وہ خاص انسان ہیں کہ جنہیں دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، عیسائی اور اسلام میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور تینوں ہی دھرموں کے لوگ انہیں حد سے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ مسلمان جہاں ایک طرف انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی ان کو ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کو ابراہیم مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے ان تینوں ہی مشہور دھرم کی جڑ کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہیں۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے چاچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، تو وہیں دوسری طرف ان کے بھتیجے سدوم نام کی ایک بستی میں جا کر آباد ہو گئے۔ دوستو، سدوم نام کی یہ بستی، یہ شہر نہ صرف اپنے دور میں حد سے زیادہ مشہور تھا، بلکہ سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ بھی مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا بھر سے دور دور سے لوگ آ کر اس شہر میں تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ شہر ہریالی کے ساتھ ساتھ قدرتی نعمتوں سے بھی مالا مال تھا، یعنی اس شہر کی سرزمین میں ہر وہ چیز نکلا کرتی تھی کہ جس کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ شہر کی خوبصورتی اور امیری کی ہی وجہ تھی کہ شہر میں رہنے والے سبھی لوگ بڑی خوشی اور مزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، قدرت کی طرف سے اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود جہاں ایک طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بدلے میں اچھے اچھے اور نیک نیک کام کرے، تو وہیں دوسری طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے سب کچھ الٹا کیا۔ اس شہر میں رہنے والے لوگ دھیرے دھیرے برائیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے چوری کرنا شروع کیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ڈکیتی میں بدل گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب کوئی مسافر اس شہر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتا تھا، کیونکہ اس شہر کے لوگ کسی بھی مسافر کو دیکھتے ہی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے وہ سارا مال اور پیسہ چھین لیا کرتے تھے جو اس کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور مرڈر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلط کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، وہ غلط کام یا پھر یہ کہیں کہ سب سے گندا کام کہ جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور ہو گئے، وہ تھا ہم جنس پرستی، جسے انگلش میں ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، بدفعلی کرنا۔ ان لوگوں نے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ گندا کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو نہ صرف ان کے دھرم بلکہ نیچر یعنی کہ فطرت کے بھی خلاف تھا۔
دوستو اگر اس شہر کے لوگوں کو ایسی گھنونی چیز کا فاؤنڈر یعنی موجد کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اتہاس میں ان سے پہلے یہ گندا کام اور الٹا کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صدوم شہر کے لوگ یہ گندا کام اپنے گھروں میں یا پھر چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کام تو جانوروں کی طرح کھلم کھلا سڑکوں پر کیا کرتے تھے۔ بھری محفلوں میں ایسا کرنے کو وہ اپنی شان سمجھا کرتے تھے، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ محفلیں سجایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس گندے کام کا چلن اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گیا تھا کہ اس گندے کام سے وہ مسافر بھی محفوظ نہیں تھے کہ جو اس شہر میں ویپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر وہ مسافر جسے اس شہر کے لوگ لوٹنے کے ارادے سے گھیرا کرتے تھے، اگر وہ جو مسافر ہوتا وہ خوبصورت اور کم عمر کا ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ اپنے اس گندے کام کو بھی سر انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس شہر میں مسافروں نے آنا بھی بند کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ اس شہر میں آ کر ہی آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو، بلکہ تم تو ایک ایسا کام کر رہے ہو کہ جو اتہاس میں تم سے پہلے کسی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں نے اپنے غلط کاموں کو بند نہیں کیا تو بہت جلد ہی تم لوگوں کے اوپر تمہارے رب کا عذاب آئے گا۔ دوستو صدوم شہر میں رہنے والے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان سے ہی بحث کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں ہم برے لوگ ہیں اور ہم گندا کام کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تو تمہارا اس بستی میں کیا کام ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو چیلنج بھی کیا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ کہ جس کی تم ہمیشہ ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوا کرتے تھے، اور اکثر حضرت لوط علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس گندے کام سے دور رکھنا۔ لیکن دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کی جس کا نام زیادہ تر اتہاس کاروں نے وائلہ بتایا ہے، شاید یہ نام غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو جب اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تو آخر کار پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کے بارے میں اکثر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار دو فرشتے یعنی دو اینجلز خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس شہر میں آئے۔ ان کی ملاقات سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ سب سے پہلے ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو سمجھایا کہ یہ شہر مسافروں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن دوستو ابھی حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو اندرونی طور پر اپنے شہر والے لوگوں کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، وہ اپنے شہر والوں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جا کر بتا دیا کہ ہمارے گھر پر دو خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی پورے صدوم شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان دو مسافروں کو اپنے حوالے کرنے کی مانگ کرنے لگے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے شہر والوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کے شہر والے بھی ہر حال میں ان دو مسافروں کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان دو مسافروں کے ساتھ وہی گندا کام کر سکے۔ اس کے لیے وہ ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ آخر اب میں کیا کروں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسے ہی ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو انہوں نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم ان شہر والوں کو سدھارنے کے لیے
یا ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً اس شہر سے باہر نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر شہر کے باہر نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شہر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ موجود سبھی لوگوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی انسان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس وارننگ پر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو اندرونی طور پر اپنے شہر والوں سے محبت کیا کرتی تھی اور ان کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پورے شہر پر پتھروں کی بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لگ بھگ پورا شہر تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم، اور بس منہ سے ہی الفاظ نکلتے ہی اس عورت کا بھی وہی حال ہوا جو اس کے پورے شہر کا ہوا تھا، یعنی شہر کی اس زبردست تباہی نے بھی اسے اپنے اندر سما لیا۔ اور اس عورت کی لاش آج بھی سدوم پہاڑی پر جارڈن دیش میں موجود ہے، جو نہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی ہے۔ دوستو، اتہاس کی یہ خطرناک گھٹنا نہ صرف بہت سارے اتہاس کاروں کی کتاب میں موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی دھارمک کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ اس بارے میں کیا پھر سدوم نام کی آبادی اپنے دور میں یعنی آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے کس علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں جارڈن اور اسرائیل دیش کے بیچ میں آباد ہوا کرتی تھی، آج جہاں پر ڈیڈ سی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سدوم نام کی آبادی پر آج بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ جاری ہے، اور سدوم نام کی بستی کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس جگہ پر جاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔